یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 تا آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پس آپ غمگین مت ہوئیے ان کی بات سے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرہ سے، تب وہ ہو گیا جھگڑنے والا، بولنے والا، ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ آپ کہہ دیجئے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔ جس نے بنا دی تمہارے لیے سب درخت سے آگ، پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین نہیں بنا سکتا اس جیسی اور چیز؟ کیوں نہیں، وہی ہے اصل بنانے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کرنا چاہے کسی چیز کو تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ مذکورہ آیات سے پہلے توحید کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھیں، اور معبودان باطلہ کے حوالے سے کفار کو خطاب تھا کہ قیامت کے دن وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ فریق مخالف کے طور پر وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی اظہار فرمایا تھا۔ اس کے باوجود کفار جب اسلام کا انکار کر دیتے، قرآن کا انکار کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی تشفی کے لیے فرمایا کہ جب ایسے واضح دلائل اور واضح انعامات ان پر اللہ کی طرف سے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اس کے خلاف کر رہے ہیں اور توحید کا انکار اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں،
تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگی کا باعث ہے، تو فرمایا کہ آپ اس سے آزردہ مت ہوئیں، آپ اس سے غمگین مت ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وقت مقررہ پر ان کو ان کے اعمال کی سزا ضرور دے گا۔ اگلی آیت میں سورہ یاسین کی جو آخری 5 آیات ہیں، یہ ایک خاص واقعے کی صورت میں نازل ہوئیں۔ یہ فرمایا کہ عاص بن وائل نے بطح مکہ سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی جو کہ بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو توڑ کر ریزہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی پر اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے مثال پیش کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا اسے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر یہ جھگڑنے والا اور بولنے والا ہمارے سامنے ہو گیا، اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ خالق ہے اور تخلیق کا علم اس کے پاس ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر ایک مثال دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک درخت پیدا کیا۔ عرب میں ایک معروف درخت تھا کہ عرب کے لوگ ان دونوں درختوں کی 2 شاخوں کو جیسا کہ مسواک ہوتا ہے وہ توڑ لیا کرتے تھے، جو کہ بالکل تازہ ہوتی تھیں اور پانی سے بھری ہوتی تھیں۔ جب ان کو ایک دوسرے سے رگڑتے تو اس میں سے آگ پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مثال فرمایا کہ یہ ہے کہ اس ہرے درخت سے آگ کا پیدا ہو جانا۔ دوسری مثال اس میں یہ فرمائی گئی کہ یہ درخت ہرا ہوتا ہے، پھر جب یہ سوکھ جاتا ہے تو یہ جلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایسی چیز جو ہے وہ پیدا کر دی جسے تم آگ سلگاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اتنی بڑی چیزیں جو کہ مخلوق کے طور پر ہیں، تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر آگے ایک مثال دے دی کہ جب اللہ رب العزت کی شان اور اس کی قدرت اور طاقت تو ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کوئی زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ارادہ اور امر کن ہی کافی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پس وہ ہو جایا کرتی ہے۔ مشرکین کو، مخالفین کو یہ فرمایا کہ جب اللہ کا ارادہ ایسا ہے کہ اس کا ارادہ اتنی جلدی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور آسمان اور زمین جیسی بڑی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا، تو اللہ کی ملکیت ہے ہر چیز کے اوپر، اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی توحید کو ماننا چاہیے، تم سب کو اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے کسی قسم کی، کسی مواد کی اور کسی قسم کی مزدور کی، مواد کی جمع کرنے کی، کاریگروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دینا ہی کافی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی، کسی اور اسباب کی پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امر کن کہیں اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ جس چیز کے فوری پیدا ہونے کا حکم ہوگا وہ فوری پیدا ہوگی، اور جو چیز بتدریج پیدا ہوگی، درجہ بدرجہ ہوگی، وہ اسی طرح پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ابتدا میں امر کن ہے تو وہ چاہے فوری طور پر پیدا ہو
یا تدریجاً پیدا ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن ہی اس کے اندر موجود ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔